السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو بتانے جا رہا ہوں جو ہم سب کو جو ہے نا کسی نہ کسی میڈیا سے یا کسی نہ کسی واٹس ایپ کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے یا آڈیوز وصول ہو چکے ہیں، آپ لوگ سن چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں میں یہ ویڈیو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں، جیسا کہ جو ہے سارے ہندوستان میں مردم شماری جو ہے آپ کے خاندان کی، آپ کے جو ہے گھر کی تمام تفصیل، آپ کے گھر والوں کے نام، آپ لوگوں کے کاسٹ، آپ لوگوں کے جو ہے نا جو سید ہے، شیخ ہے یا کس قبیلے سے ہے، یعنی تفصیل جو ہے نا تمام تفصیل اس کے اندر اس فارم میں جو حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس میں آپ کو فلفل کرنا ہے، بھرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا عمل کریے۔ آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہماری جگہ جو ہے یہی ہے۔ کسی جو ہے نا قسم کی یا کسی جو ہے فیک نیوز یا جو ہے پروپیگنڈے کی وجہ سے پریشان نہ ہو کہ یہ فلانا NCR ہے، NPR ہے یا CAA ہے، ایسی کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ ہندوستانی ہیں اور ہندوستان میں رہنے کا آپ کو حق ہے اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ تو اس سے جو ہے نا آپ کو بڑے ہی الزام کے ساتھ، بڑے ہی فخریہ انداز میں پراؤڈلی جو ہے نا فیل کرتے ہوئے آپ یہ جو ہے نا فارم فل کریے، تاکہ جو ہے نا حکومت کو آسانی ہو کہ وہ آپ کو جان سکے۔ انشاءاللہ یہ اس ویڈیو کو جو ہے غور سے دیکھیے اور اس کے اوپر جو ہے عمل کریے اور یہ فارم فل اپ کریے انشاءاللہ۔ آپ سب سے ادباً گزارش ہے جی۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت اہم اور ضروری بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے اور آپ کو ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں حاضر ہوں۔ دراصل تلنگانہ کے اندر 6 تاریخ سے یعنی 6 نومبر سے ایک سروے شروع ہو رہا ہے، ذات پات کا سروے، جو ہر گھر کے لیے، ہر گھر اور ہر خاندان کے لیے ہوگا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے یہ جو سروے کیا جا رہا ہے، اس کے اندر عمومی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اپنی کمیونٹی اس کے متعلق بڑی غفلت کا شکار ہے۔ عام طور پر ہم لوگ حکومت کی جانب سے ہونے والے ان چیزوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے ہیں، یا تو ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے۔ میں یہاں پر آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ حکومت کی جانب سے اس طور پہ جو سروے ہوتا ہے، یہ سروے مستقبل میں ہمارے اپنے لیے، ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی سروے کے بنیاد کے اوپر طے ہوتا ہے کہ آئندہ کیا پالیسیز اس قوم کو اور یہ سیکٹر کو، یعنی اس قوم کو، مائنورٹیز کو کون سے یعنی پالیسیز ان کے لیے بہتر ہوتی ہے اور ان کو اکانومیکلی طور پر، فائنینشیل طور پر، ایجوکیشنل طور پر ان کو کس طریقے سے گرو کیا جائے، اس کے متعلق بات ہوتی ہے اور وہ تمام چیزیں یعنی اسی سروے کی بنیاد پہ پالیسیز بنتے ہیں۔ تو 6 تاریخ سے 1 مہینے کے لیے یہ سروے پورے تلنگانہ کے ہر گھر ہوگا۔ آپ کے گھر بھی آئیں گے، آپ کے پاس فارم دیا جائے گا۔ وہ جو شمار کنندہ آپ کے پاس آئے گا، جو آ کر وہاں پر آپ کے پاس یعنی آفیشیلی طور پر جو معلومات لکھیں گے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا بھرپور تعاون کریں اور آپ کے پاس پہلے سے معلومات ہو۔ مثلا اس کے اندر آپ کا نام، آپ کے افراد خاندان اور آپ کے گھر کے معلومات کے ساتھ ساتھ آپ مسلمان ہونا، مائنورٹیز میں مسلمان ہونا صرف مسلم لکھ دینے سے کافی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں آپ کی کاسٹ یعنی مسلمانوں کے اندر آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو کس میں شمار کیا گیا ہے، آپ عرب ہے، سید ہے، شیخ ہے، پٹھان ہے، آپ کیا ہے، اس بارے میں اپنے آپ کے آپ معلومات رکھیے۔ اس لیے کہ اس کے اندر جو تحفظات کا جو سیکشن ہے، اس کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کو 2 سیکشنز میں یعنی مسلمانوں کے مختلف طبقات کو شامل کیا گیا ہے، ایک BCB اور BCE۔ آپ اس کے اندر جا کر وہاں پر BCB میں آپ کا کون سی کاسٹ اس میں آتی ہے وہ لکھنا ضروری ہے، BCE میں کون سا آپ کا یعنی خاندان آتا لکھنا ضروری ہے، آپ شیخ ہیں یا آپ پٹھان ہیں یا آپ خان ہیں، آپ کیا ہے آپ کو لکھنا پڑے گا،
تب جا کر کے آپ کو آئندہ آپ کے بچوں کے ایجوکیشن کے سلسلے میں ہو یا پھر کسی بھی سلسلے میں آپ کو یعنی سرٹیفکیٹس ملنے کے لیے یا پھر آپ کو تحفظات ملنے کے لیے آسانی ہوگا. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم مسلمان صرف اور صرف اپنے نام کے ساتھ آگے مسلم لکھ دیتے ہیں, وہ کاسٹ کے ضمنی جو کالمس ہیں ان کالمس کو آپ فل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے نقصان ہوگا. اچھا, اس کے لیے آپ کو پہلے سے معلوم ہونا ہے کہ میں مسلمانوں کے کس کاسٹ میں ہوں. اگرچہ ہمارا ماحول جو ہے ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے سب کو ہم برابر ہی تصور کرتے ہیں, یہ ہمارے لحاظ سے ہے. ہمارے مسجد میں سب برابر ہیں, ہمارے اپنے علاقوں میں سب برابر ہیں, لیکن حکومت کی نظر میں فائنینشیل اعتبار سے انہوں نے ہماری تقسیمات کر رکھی ہیں. ہمارے خاندانوں کے لحاظ سے, ہمارے فیملی نیم کے لحاظ سے ہماری تقسیمات ہیں. یہ آپ کو واضح کرنا ہے اور معلوم کرنا ہے کہ میں کس میں آتا ہوں. قریشیوں کا اپنا ہے, لدافوں کا اپنا ہے, اس کے اندر بہت سارے رکھیں. آپ پہلے معلوم کر کے رکھیں کہ ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آدھار کارڈ کی ڈیٹیلز, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اگر زمین ہو, گھر ہو, تو اس کے جو ڈیٹیلز ہیں یہ پورے کالمز فل کرنا ہے. یہ بڑی اہم سروے ہیں اور بڑا اہم موقع ہے. اس کے اوپر عوام کے یعنی انڈیویجول ہر گھر والوں کے ساتھ ساتھ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں ملی تنظیموں سے, وہ تمام ملی تنظیمیں جو اپنے آپ کے یعنی قوم کی خدمت ان کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے, وہ عام طور پر آگے آتے ہیں قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے. ووٹ کے موقع پر کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا ہے کے لیے آپ آتے ہیں. آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے والنٹیئرز کو مقرر کریں, وارڈ وائز اپنے آپ کو تقسیم کر لے. جمعیت العلماء ہند کے 2 گروپس ہیں, جماعت اسلامی ہے, ایسے ہی دیگر یعنی چھوٹے چھوٹے NGOs ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ مختلف رفاہی کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا کام ہے جو حکومت کے پالیسیز لینا. جتنی بڑی تعداد میں حکومت مدد کرتی ہے, حکومت کے امداد کو عوام تک پہنچانا یہ بہت بڑی خدمت ہے. تو آپ ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم برادری اس سے بڑی غافل رہے اور یہ ٹائم پورا گزر جائے. میں اسی طریقے سے عوامی نمائندوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ووٹ کے موقع پر ہم گھر گھر جا کر ووٹ سلپ دیتے ہیں. آپ لوگ جتنا واقف ہوتے ہیں ہر اسٹریٹ سے, ہر ہاؤس نمبر سے, عام طور پہ دوسرا آدمی واقف نہیں ہوتا. اس موقع پر تلنگانہ میں سروے ہو رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ مہاراشٹرا کی طرف یا دیگر علاقوں کی طرف جاتے ہیں. تو میری درخواست ہے کہ پہلے اپنے علاقے کی ذمہ داری لیں اور اپنے محلے کی ذمہ داری لیں اور اس کو اپنے محلے کا کام پہلے تکمیل کریں اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر تکمیل کریں. محلے کا ذمہ دار آدمی, مسجد کے ذمہ دار آدمی, مسجد کی کمیٹیاں, جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں وہ بھی اس کے اندر رول ادا کر سکتی ہیں. مساجد کی کمیٹیاں 12 آدمی کی کمیٹیاں ہوتی ہیں. اپنے محلے کے اندر معلومات کر ہر گھر تک یہ پہنچے, اس کی کوشش کریں. 6 تاریخ سے 1 مہینے تک یہ سروے چلے گا. میری درخواست ہے کہ آپ اس سروے کے اندر ضرور شامل ہوئیے اور اپنے پورے معلومات درج کرائیے تاکہ آئندہ آپ کو اور اپنی قوم کو یہ بینیفٹس مل سکے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل واقع اعتبار چوک حیدرآباد پرانے شہر میں آنکھوں کے امراض کے لیے بہترین ہاسپٹل. ڈاکٹر اسد صابری کنسلٹنٹ کارنیا کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجن کی نگرانی میں چلایا جانے والا ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر اور سہولتیں, عصری مشینوں سے لیس, کم سے کم فیس میں مریضوں کا اطمینان بخش علاج. آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے لیے موزوں نام ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل. آؤٹ پیشنٹ کے لیے بھی دواخانہ وزٹ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صابریز آئی ہاسپٹل اعتبار چوک حیدرآباد.